صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ایسا ان تر جانا ہے دن رہ گئے تھوڑے. حکومت جانے والی ہے اور یہاں کا پاکستان کا جو پالیٹکس کا سینیریو نا وہ آل ٹوگیدر بہت مختلف ہونے والا ہے. اور ستمبر تک میں بہت سی ایسے حالات اور واقعات دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, بہت ایسے حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں. اس گورنمنٹ کی چھٹی ہے, ڈلیور نہیں کر سکی, یہ یاد رکھیے گا. میری بدماشیاں انہوں نے اس نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جب جس طرح چل رہا ہے, آج لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی عام سماعتیں تھی, شروع میں ذرا اس سے بات کریں گے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آخر ہم القادر ٹرسٹ کا کیس کیوں نہیں سنوانا چاہتے, ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. اور وہ جو کورٹ میں سماعت ہوئی, ذرا اس کو ایک طرف رکھ دیں, آپ اس کو اس طرف نہ لے کے جائیے گا. ٹھیک ہے جی. اور سینٹ کا اگر اجلاس ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ. اور سب سے جو بڑی بات ہے, پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی مئی کے 9 مقدمات میں ضمانت منظوری کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سرائیوں 3 رکنی بینچ نے پنجاب پروسیکیوشن کا جو محکمہ ہے ان کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں جو ہیں وہ نپٹا دیں گے. آپ یہی کہہ سکتا ہوں میں, نپٹا دیں انہوں نے. اور ساری چیزیں اب سامنے آ گئی. اب آتی ہیں پہلے لاہور ہائی کورٹ کی طرف, پھر میں آپ کو باقی طرف لے کے چلتا ہوں. بہت کام ہے ضروری جو سمجھنے والے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں 3-4 چیزیں تو بڑی واضح ہے. آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ میں نے چیلنج دوبارہ کی ہے. وہی شہزاد بٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ ہیں, ان کی طرف سے چیلنج کی ہے اور کہا جی 2000 ارب عوام کی جیبوں سے غیر آئینی طور پر وصول کیے گئے. پی ڈی ایل پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نافذ, آئین کے آرٹیکل 73, 74 اور 70 کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وفاقی حکومت پر ٹیکس جو ہے نا یہ ایسے نہیں لے سکتا, اور ظالمانہ معاشی بوجھ ہے, بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پیٹرولیم لیوی جو ہے نا غریب, دشمن, ٹیکس مزدور اور طبقات متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کو NFC ایوارڈ سے باہر رکھنا آئین سے انحراف ہے. اور GSA 0 رکھ کر PDL کے ذریعے صوبوں کا حصہ روکا گیا ہے. اور یہ وہ سارا معاملہ آئین IMF کی مرضی کے تحت آپ لے کر چل رہے ہیں. یہ وہ ساری باتیں رکھی ہیں. دوسرا پیٹرولیم کی جو درخواست تھی نا جو قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے, وہ آج جسٹس خالد اسحاق کی کورٹ میں سماعت ہوئی. وہ ڈویژن بینچ کے سامنے وفاقی حکومت کا اعتراض آیا. چلے میں نے کہا بھیج دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سنگل جج کے بعد DV کے پاس سارے کیس اکٹھے ہو جانے, اور اس میں وہ میکنزم کوئی نہیں لے کے آ رہا ہے آج تک. یہ میں بتا رہا چلوں, کوئی میکنزم نہیں لا رہے ہیں, ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. میں نے پھر PDL کا بھی ذکر کیا. میں نے کہا وہ PDL بھی اکٹھا ہی کر دیں سارا, تاکہ ایک ہی طرز کے اوپر پیٹرول کی جو قیمتیں, یہ بدماشانہ فیصلہ, یہ اکٹھے فیصلہ ہو سکے. جیسے خالد اسحاق صاحب کے پاس سماعت ہوئی. پھر یہاں وہ 56 کمپنیاں, آپ کو یاد ہوگا, پنجاب لمیٹڈ کمپنی, جو دل چاہتا ہے جو ان سی مرضی کمپنی بنا کے ضلعی حکومتوں کے اختیارات چھینے ہوئے تھے موجودہ حکومت. پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں کہنے کچھ نہیں, سوورن جتنے وفاقی جتنی کمپنیاں جو صوبے اور وفاق بنا سکتے ہیں جو ان کا اختیار ہے, مگر یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہر سبجیکٹ کو اپنے پاس. لیٹسٹ رپورٹ جو ہے نا عدالت نے مانگی ہے کہ جب اس کمپنیوں کے بارے میں وہ لے کر آئیں. پھر اب اہم معاملہ ہے چیئرمین پیمرا کے حوالے سے. چیئرمین پیمرا کی تعیناتی میں نے چیلنج کی ہوئی ہے. اس میں ان کو جس طرح نوازا گیا نا نمبر دے کر, وہ سارا ڈیٹا تو اب سامنے آ چکا ہوا ہے. وہ بڑا مزیدار ڈیٹا ہے, کس طرح سے نمبر بڑھا کر وہ 83 نمبر دیے ایک ممبر نے. اب وہ 83 اور 70 کی ایک ایوریج چلی آ رہی ہے, تو یہ جو 13 نمبر ہے نا, یہ 13 نمبر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کا میرٹ ہی بڑھ گیا. جو میں یہی کہوں گا, میں اور کیا کہوں گا آپ کے سامنے. اب وہ میں نے ججمنٹ لگائی ہے. رشید والی جو چیئرمین پیمرا تھا, خود ہی سیکٹری سے, یہ بھی سیکٹری سے چیئرمین پیمرا تک کا سفر ہے ان کا بھی. میرٹ نوٹ کوئی نہیں ہے, نہ ہونے کے بعد میرٹ ہے. اس میں متفرق درخواست میں نے دائر کی, اس پہ عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے, اور کیس کی سماعت 15 جون کو ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور بڑا اہم 2 کیسز ہیں. عالیہ حمزہ کے حوالے سے جو کیس ہے, اشتہارات وغیرہ کے حوالے سے جسٹس فاروق حیدر صاحب کے سماعت ہوئی. اس پہ درخواست پہ جواب داخل کرنے کو کہا. کیس کی سماعت عدالت نے 2 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے جی. 2 جون تک کیس کی سماعت جو ہوگی وہ ہوگی. 2 جون کو ان سارے معاملات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا. ساتھ ہی اچھا اس میں بنیادی طور پر اشتہار دے رہی ہیں YouTube وغیرہ. پھر ایک اور قانون میں نے چیلنج کیا, وہ جسٹس حسن نواز مخدوم صاحب کے پاس ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, مگر اس کے باوجود جس طرح نوازا جا رہا ہے, جس طرح فائدہ دیا جا رہا ہے, یہ والا کیس جو ہے نا, یہ والا معاملہ جسٹس حسن نواز مخدوم صاحب کے پاس ہے. انہوں نے
جون کے آخری ہفتے میں سماعت ملتوی کر دی ہے جی. اور دوسرا جو ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب نے وہ 2 جون کے لیے سماعت رکھی ہے. اب یہ سارا ڈیٹا رکھ کے یعنی یہاں ہم کفایت شہری کی بات کر رہے ہیں اور یہاں لوٹ مار چل رہی ہے ساری. یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگوں کو. ہم تو بہرحال آواز اٹھاتے رہیں گے, ہمارا تو کام ہے آواز اٹھاتے رہنا, اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا, اور میں یہ کام کرتا رہوں گا. میں خاموش تو بیٹھوں گا نہیں, میں بتا دوں آپ کو, ٹھیک ہے جی. خاموش میں بالکل نہیں بیٹھوں گا, اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز حالات ایسے بنائے جائیں کہ مفاد عامہ کے معاملے کو میں سختی سے کوٹوں کے اندر میں لاتا رہوں گا. میرا کام یہی ہے. اور کوئی تو ہو یہاں بولنے والا یار, حضرت صدیق کے علاوہ. بس شکر اللہ, یہ کوئی تکبر میں نہ آ جائے. میں کوئی تکبر میں نہیں, میرا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا اور جلانا. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس سماعت ہوئی وہ نظر آ رہا تھا میرے پاس. یہ ایک انفارمیشن بھی تھی کہ یہ بیسیکلی ریمانڈ کر کے نیچے بھیجنا ہے, ریمانڈ کر کے نیچے بھیجے گا پھر آ جائے گا. دوسرا آج کل جو ہے نا, اگر یہ خارج ہوتی تو اس کی اپیل جانی ہے کہاں, وفاقی آئینی عدالت میں. یعنی نیب کی اپیل جو ہے وہ وفاقی آئین. اور وہ ذکر بھی کیا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے. سلمان صاحب کی طبیعت ناساز تھی. سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا اگلی ڈیٹ پہ نہیں تو وکیل کا انتظام کریں اور پیش ہو جائیں. اور اپیل پہ دلائل کی بات ہو رہی ہے, اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ریمانڈ کر دیں گے. ریمانڈ کر کے جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن یہ ایک آپ چلیں آپ اپنا گیس ورک کہہ دیں, یا کہ یہ یہاں کہ پھر نئے سرے سے لڑیں, ٹرائل پھر آئے, پھر سزا ہو جائے, پھر چلیں. اور یہ بس یہ ہماری عدالتوں کا ایک نظام ہے, تو یہ سارا چل رہا ہے. اور مکالمہ زبردست رہا, بہت سی ایسی بات تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نہ نیا وکیل مقرر کریں, اگر نہیں ہے تو قانون اپنا راستہ لینے سے مراد ہے کہ یہ خود وکیل مقرر کر دیں گے. یہ تاریخ سے میں یہ آپ کو وقت سے پہلے بتانا چاہتا ہوں, خود وکیل مقرر کر دیں گے, اور وہ آ کر عمران خان صاحب کی طرف سے اپیلیں دائر کرے گا. تو ہمیں وہاں تک جانے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکیں. یہ القادر ٹرسٹ جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے 14 ماہ سے زیر التوا درخواستیں جی, اور کئی بار نیب نے التوا مانگا ہے سارے کانٹیکٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں بتایا بھی, یہ بھی باہر آتے بھی ذکر کیا کہ جاجاوری سے مراد ہوئی کہ تمام معلومات جو ہے نا وہ کیسز جو ہیں وہ اس پہ اعتراض لگ گئے ہیں. آج کرامت عزیر بھنڈاری سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں کہا وہ کیا بنا آپ کے وہ جو فیصلہ ہے اس کو, اور انہوں نے کہا اس پہ اعتراض لگا دیا ہے کہ جناب وہ وکالت نامہ نہیں ہے, وہ اسپیشل پاور ہٹانے کا وکالت نامہ نہیں مانا ہے. تو میں نے کہا اس کی اپیل فائل کرو, اپیل رجسٹرار کے پاس فائل کی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں یہ انصاف کے دروازے روکنے والی باتیں ہیں. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ سارا کچھ آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی, یہ ریکارڈ پہ رہنی ضروری ہے. میرا کام ہے میں ریکارڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں رکھوں, آپ سے ڈسکس کرتا رہوں, اور ویوستھا رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, وہ اپنی جگہ پر باتیں ہیں. اور آخری جو بات میں آپ کے سامنے لے گیا, سینٹ میں جو ہے نا حکومت کی جانب سے 9 اہم بل پیش کر دی گئی قانون سازی کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ہے فائنانس کمیٹی ڈیٹ لمیٹیشن اور ایکسپورٹ امپورٹ ترمیمی بل. یہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ چیلنج کیا ہوا ہے میں بار بار کوٹوں میں لے کے آ رہا ہوں کہ ڈیٹا لے کے آیا. آپ ذرا دیکھتے جائیں میرے دروازے کی طرف, میں ہر کام میں آگے پیچھے آؤں. یہاں پی ڈی ایل کو دوبارہ جیسے میں نے بتایا یہ چیلنج کیا ہے شہزاد بٹ صاحب کی طرف سے. پھر وکلا کے اوپر ٹیکس جو لگا ہے وہ ہم نے وہ بھی چیلنج کیا ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے علاوہ ترمیم بلوں میں جو معاملات ہیں, قائدین یونیورسٹی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, سول سرونٹ ترمیمی بل ہے, اور باقی وفاقی اردو یونیورسٹی کے چانسلر کی خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملے پر کامہ کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. اور قومی اسمبلی سے منظور شدہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل سینٹ میں زیر اور مزید لوک ورثہ ترمیمی بل ہے, پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل ترمیمی بل ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ترمیمی بل ہے, اور بحری جہازوں کو ماحول دوست ریسائکلنگ سے متعلق بل کی منظوری ہے. اب یہ وہ سارے معاملات بل کھیلیں گے, بل یہ چوہے والا بل نہیں ہے, لیکن یہ بل کھیلیں گے, بل ہی کھیلتے رہ جائیں گے. یہ ایک نارمل سے حالات جب آپ سارے یہاں لے کر آتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, ہم ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیسے کریں گے, ہم بہتری کیسے لائیں گے ان چیزوں کے حوالے سے. تو ہم وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں جناب, ہمارا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے راستے یہاں بند پڑے ہوئے ہیں جناب, بند پڑے ہوئے ہیں. بار بار تذکرہ میں کرتا ہوں, بند پڑے ہوئے ہیں, پھر میں کہتا ہوں. اور کوئی بات نہیں یار, آپ آگے بڑھیں جناب,
آگے بڑھیں گے تو مسائل حل ہوں گے. خالی گھر بیٹھے تو نہیں مسائل حل ہوں گے نا جی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.